بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات پر ہم نے بات کرنی ہے۔ افغانستان پاکستان کا ایک قریبی ہمسایہ مسلم ملک ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اسلام کا مضبوط رشتہ قائم ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان موجود سرحد کو ڈیورٹ لائن کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 2430 کلومیٹر ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان صدیوں سے روابط موجود ہیں۔ رابطے کے لیے پہاڑی درے، جن میں درہ خیبر، درہ لواری شامل ہیں، نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ افغانستان برادر اسلام ملک ہے، مگر افغان حکمرانوں کی سرد مہری کے باعث پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ہمیشہ کمی رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت اور اب موجودہ حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان رشتہ اسلام۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان صدیوں پرانا رشتہ اسلام موجود ہے۔ یہ رشتہ تاریخی، جغرافیائی، اقتصادی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں حکومت افغان کے مندانہ رویے کے باوجود حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی شدید خواہش رہی ہے کہ ایران کی طرح اس کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں۔ افغانستان اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے۔ 1893 میں کئی جنگوں کے بعد افغانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک معاہدے کی بنیاد پر ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ایک سرحد کا تعین کر دیا گیا، جسے ڈیورٹ لائن کہا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد افغانستان کی حکومت نے بھارت کی شرح پر اس سرحد پر نظرثانی کا مطالبہ کیا اور سرحدی صوبے کے بعض علاقوں پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا۔ پاکستان نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا، جس سے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا آغاز ہو گیا۔ افغانستان وہ واحد مسلم ملک ہے جس نے 1947 میں پاکستان کی اقوام متحدہ میں رکونیت کی مخالفت کی تھی۔ بہرحال کی ماں پر اس نے پشتو بولنے والے علاقوں پر اپنا حق بھی جتا دیا کہ انہیں پاکستان کی بجائے افغانستان میں شامل ہونا چاہیے۔ ناکامی پر قوم پرست افغانوں کو پختونستان کے نام پر علیحدگی کی تحریک چلانے کے لیے اکسایا۔ اس کے جواب میں حکومت پاکستان نے تحمل، رواداری کا ثبوت دیا اور بہتر تعلقات کی خاطر ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ کشیدہ تعلقات۔ ناخوشگوار تعلقات کی ابتدا اس وقت ہوئی جب افغان حکومت نے 1954 میں ڈیورٹ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ سرحدی علاقوں پر حملے۔ 1955 میں پاکستان کے سفارتخانے پر پاکستانی پرچم کی توہین۔ 1961 میں پاکستانی علاقوں پر منظم حملے جن میں افغانستانیوں کو ناکامی کا سامنا ہوا۔ کشیدہ تعلقات کی بڑی وجہ یہ ہے۔ 1969 میں افغان وزیر خارجہ محمد نعیم کے پاکستان کے دورے کے بعد پختونستان کا مسئلہ کافی حد تک کم ہو گیا۔ 1970 کے ابتدائی سالوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوئے۔ 1973 میں سردار داؤد کی حکومت نے پاکستان کے خلاف مودبانہ رویہ اختیار کیا، مگر بعد ازاں تعلقات بہتر بنانے کا اعلان کیا۔ 1970 میں پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر نے باہمی طور پر خیر سگالی دورے کیے اور دونوں ملکوں میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت دونوں ملکوں نے علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کی پالیسی کا عہد کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روس کی فوجی مداخلت کی وجہ سے فوجی انقلاب برپا ہوا۔ روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے 30 لاکھ سے زائد افغانیوں نے افغانستان کو چھوڑ دیا اور پاکستان میں پناہ لے لی، اور پاکستان نے دل کھول کر تمام افغان مہاجرین کو پناہ دی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روس افغانستان جنگ کی وجہ سے کافی جو افغانستان کے جو مہاجرین تھے آج بھی یہاں پر آباد ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک جہاد کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ آخر کار روس کو افغانستان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور روس نے واپسی اپنے ملک میں کر لی۔ تو آہستہ آہستہ جو افغان آباد تھے انہوں نے واپسی اپنے ملک میں جانا شروع کر دیا، لیکن آج بھی پاکستان میں کافی زیادہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ آباد ہیں اور یہاں پر کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہوگی، جس کی حکومت پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کر لیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد مجاہدین کی باہمی اختلافات کی وجہ سے ایک نئی
صورتحال پیدا ہوگی۔ مجاہدین کے ایک گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی۔ پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا۔ مئی 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مشترکہ کمیشن قائم کیا جس کا کام دونوں ممالک کی سرحد کے آر پار اسمگلنگ کو روکنا اور افغان مہاجرین کی واپسی تھا۔ دونوں ممالک کے باہمی ٹکروں کا طے کرنا بھی اس کمیشن کی اختیارات میں شامل کیا گیا۔ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں نئی حکومت قائم ہوگی۔ حکومت پاکستان نے بھی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر و نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ نئی جمہوری حکومت کا قیام اور پاکستان سے تعلقات۔ 2003 میں پاکستان میں نئی جمہوریت حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر کے درمیان گیس پائپ لائن کا مسئلہ طے پایا اور معاہدہ ہو گیا دونوں ممالک اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مدد کریں گے۔ 2004 میں جناب حامد کرزئی کے افغانستان کا جمہوری صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کے نئے دور کی توقع کی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ اہم پیش رفت بھی ہوئی لیکن بہت اچھے روابط نہیں ہو سکے۔ افغانستان کے موجودہ صدر اشرف غنی 2014 سے برسر اقتدار ہیں۔ انہوں نے نومبر 2014 میں پاکستان کا دورہ کیا اور وزیر اعظم نواز شریف نے 7 مئی 2015 کو افغانستان دورہ کیا اور دونوں سربراہوں نے ایک دوسرے سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ یعنی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو تعلقات چل رہے ہیں، پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے سے اچھے تعلقات قائم ہو سکیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان چیزوں سے بچا جائے جو کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی غربت ہے اور افغانستان میں بھی غربت ہے۔ اب پاکستان اور افغانستان اب جو حالات جا رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان اور افغانستان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم آپس میں اتحاد رکھیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو سکیں اور ایک دوسرے کی دوسرے ملک میں ترقی ہو سکے۔ افغانستان کی اپنی کوئی بندرگاہ نہیں ہے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا ریلوے کا کوئی نظام نہیں۔ اندرونی اور بیرونی تجارت کے 2 بڑے ذرائع ہیں جن میں افغانستان حکومت محروم ہے۔ پاکستان نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ افغانستان کو بحری تجارت کے لیے کراچی کی بندرگاہ استعمال کرنے کی اجازت دی اور وہاں سے بذریعہ ریل پشاور تک سامان لانے اور لے جانے کی ہر طرح کی سہولتیں مہیا کیں، جس کے نتیجے میں افغانستان کی معاشی اقتصادی حالات میں کافی بہتر آئی ہے۔ جنیوا سمجھوتے کے مطابق روسی فوجیں غیر مشروط افغانستان خالی کرا لی گئیں۔ پاکستان حکومت نے افغانستان میں افغان حکومت قیام کے لیے افغان تنظیموں کا مدد پشاور میں ضمانت کر لیا، جس کے مطابق پروفیسر ثبوت اللہ مجددی نے کابل پہنچ کر صدارت سنبھالی۔ مارچ 1993 میں حکومت پاکستان، سعودی حکومت، جماعت اسلامی اور جنرل حمید گل کی مشترکہ کوشش سے معاہدہ اسلام طے پایا، جس کے نتیجے میں حکومت یار اور ربانی کے درمیان تمام امور طے پا گئے، لیکن نشدی دوستم کی دار چھوڑنے پر پاکستان قیام نے صرف افغان وزیر اعظم حکمت یار نے اگست 1997 میں اسلام آباد کا دورہ کیا۔ افغانستان کے مہاجرین کا واپسی کا طریقہ کار طے پایا۔ پاکستان نے اس عرصے میں افغان مجاہدین اخلاقی اور مالی امداد کی، اور آج بھی اسلامی ممالک کے علاوہ بھی پاکستان کے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، تو پاکستان آج بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمارے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ وہ اچھے سے اچھے تعلقات قائم ہوں تاکہ جو کشیدگی پائی جاتی ہے دونوں کے درمیان وہ ختم کی جائے اور ایک جو محبت کا جو رشتہ ہے اس پر دوبارہ آیا جائے تاکہ جو مسائل ہیں افغانستان کے اور پاکستان کے مسائل وہ ختم کیے جائیں، کیونکہ دونوں ملک آج بھی جس چیز کا جو سامنا کر رہے ہیں وہ ہے جی دہشت گردی۔ تو دہشت گردی کے حوالے سے دونوں ملک جب تک آپس میں مل بیٹھ کر کوئی عمل نہیں کریں گے تب تک دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں آج بھی افغانستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت آپس میں
تعاون کر رہے ہیں۔